معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ہم گزشتہ 2 قسطوں سے اسلام کے خاندانی نظام قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عظمت اور اس کی نصیحت کی، اس کی وصیت کی۔ اس کے دوسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کن مشقتوں کو جھیل کر وہ حمل اٹھاتی ہے، حمل کا بوجھ ڈھوتی ہے اور جنم دیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ ان موضوعات پر ہم نے کل کے 2 لیکچرز میں گفتگو کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی میں کہ بچوں پر کیسے بچوں کا تعلق والدین کے ساتھ اور والدین بچوں کی کیسی تربیت کریں۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں قرآنی نکات کیا ہیں، اس پر آج ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں گے۔ سورہ لقمان کی بعض آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور مزید اور آیتوں کی تشریح بھی پیش نظر ہے۔ پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی روشنی سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور انسان اگر عقل سلیم سے بھی سوچے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی زینت کی چیزیں عطا کی ہیں، جتنے حسن کی چیزیں عطا کی ہیں، کسی کو گاڑی دی ہے، کسی کو کار، کسی کو بنگلہ، کسی کو مال تجارت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان میں سے ایک زینت، ایک سرمایہ، ایک حسن کی شے بچے بھی ہیں۔ قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہا کہ مال اور بیٹے، لڑکے اور بچے، یہ دونوں دنیا کی زینت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی زینت کی چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے مال کے ساتھ اولاد بھی ایک خوشنمائی کی چیز ہے، زینت کی چیز ہے، رونق کی چیز ہے۔ اور واقعی یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر باغ و بہار ہوتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں خوشیاں ناچتی ہیں، مسرتیں وہاں جھومتی ہیں ان گھروں کے اندر۔ اور جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت جن کو اولاد نہیں عطا کیا ہے، ان گھروں کے اندر ایک قسم کی ویرانی چھا جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے ہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی مصلحت ہے، بیٹیاں دے، بیٹے دے، دونوں ملا کر دے یا کچھ نہ دے، یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بچے جن گھروں کے اندر ہوں وہ گھر جو ہے خوشنما گھر ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر رونق ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر مسرت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی آدمی کام کاج سے تھکا تھکایا گھر کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بچوں کو دیکھ کر، ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر، ان کی پیاری پیاری معصوم معصوم باتوں کو دیکھ کر، ان کی حسین اداؤں کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ بچے گھر کی زینت اور انسانی زندگی کی زینت اور رونق ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اس موضوع کو مختلف انداز سے کور کیا، مختلف انداز سے اس پہلو پر بات کی ہے۔ دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ صالح بچوں کی تمنا بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں منقول ہیں، اور اچھے نیک برگزیدہ لوگوں کی دعائیں منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد دے۔ تو اس سے معلوم ہے قرآن کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اچھے اولاد کی تمنا کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ اس کی فطری تمنا ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی تمنا کرے، اس کا تقاضا کرے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ جس طرح سے زوجہ عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی ماں نے جو دعا کی تھی، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہا کہ جب عمران کی بیوی نے رب سے نظر مانی اور وہ یہ نظر تھی کہ اے پروردگار جو میرے پیٹ میں حمل ہے وہ میں خالص کر کے سب چیزوں سے چھڑا کر میں خالصتاً تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے دین کی خدمت کرتی ہوں، فتقبل منی، مجھ سے یہ خدمت، میری یہ نیت اور میرا یہ جذبہ تو قبول فرما۔ یہ زوجہ عمران کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی، یہ بتانے کے لیے کہ اولاد کی تمنا ایک فطری تمنا، اور صالح اولاد ہمیشہ اچھے لوگوں نے صالح اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا نے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما،
یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا منقول کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بچوں کی تمنا وہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس نظام کے اندر بچوں کی تمنا، بچوں سے ریلیشن شپ، بچوں سے تعلق ایک فطرت کا تعلق ہے۔ ایک طرف والدین کا ذکر آ گیا تو دوسری طرف بچوں کی تمنا کے سلسلے میں قرآنی آیات سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نیک لوگوں نے، برگزیدہ لوگوں نے، انبیاء نے ہمیشہ بچوں کے لیے دعا کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور ظاہری طور پر بچہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس بڑھاپے میں بھی ان کی دعا رہی رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما، حضرت ابراہیم کی دعا ملتی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن ایک دوسرے پہلو سے، ایک پہلو سے کہتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور زینت ہے، دوسری طرف سے یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں نے اور برگزیدہ بندوں نے، خدا کے جو منتخب بندے تھے، انہوں نے دعا کی پروردگار سے کہ پروردگار انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما۔ تیسرا پہلو قرآن جو کہتا ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ صرف بچے ہوں یہ نہیں ہے، بچے ہوں اور صالح ہوں اور ان کی صالحیت اور صلاحیت کے فروغ کے لیے ماں باپ اپنا رول پلے کریں اور ان کی تربیت کریں، ان کی تیاری کریں، انہیں تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ بھی ایک ذمہ داری بتاتا ہے قرآن مجید۔ اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں عمومی جو حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی تاکید کرتا ہے، اس بات پر ابھارتا ہے کہ صرف وہ جہنم سے بچ جائیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اور ان کی بیوی اور ان کے بچے سب جہنم سے بچیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے قرآن کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے۔ الگ الگ زاویے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ تیسرا زاویہ ہے جہاں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کی تلقین کی اور کہا کہ بچوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تیسرا پہلو۔ چوتھا پہلو قرآن مجید میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی مثالیں پیش کی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام یا اس کے علاوہ بھی اور جو صالح طبیعت رکھتے تھے، سلیم الفطرت انسان عرب میں اور مکے میں اور جہاں بھی پائے جاتے تھے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسپیسیمنز قرآن میں جا بجا بیان کیے۔ اور یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے بلکہ تا قیامت آنے والے والدین کے لیے نصیحت اس بات میں ہے کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو اور تم بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کیا کرو۔ یہ چوتھا پہلو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر دیکھتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعقوب، ان لوگوں نے نصیحت کی اپنے بچوں کو اور یہ کہا کہ اے بیٹو، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تمہارا کوئی اگر مقام ہے دنیا میں تو اس پہلو سے نہیں ہے کہ تم بڑے خاندان میں پیدا ہوئے ہو، معزز خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہو، بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے ہو، یہ ہو اور وہ ہو، تمہاری یہ پہچان نہیں ہے۔ تمہاری جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ تم دین کے علمبردار ہو اور فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم جیو تو دین پر جیو اور مرو تو دین پر مرو، تمہاری پہچان دین ہونی چاہیے۔ دینی تربیت والدین نے، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کی یہ قرآن مجید یہ پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ بچوں کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کو آخری وقت تک نصیحت کرتے ہیں۔ وہ باغی تھا، وہ طاغی تھا، والد کی بات نہیں مانتا تھا، نافرمان تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو وہ رد کرتا تھا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اختتام کا مرحلہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست سیلاب بھیج دیتا ہے تو اس سیلاب کی موجیں امٹ کا جب آتی ہیں تو ان کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ اس وقت بھی، آخری وقت بھی وہ تقاضا، بچے کی تربیت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اور اس نصیحت کو کرتے ہیں، قرآن اسے کوٹ کرتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے مجھے پہاڑ یہ بچا لے گا۔ کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہتے ہیں کہ آج کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی، تجھے یہ زعم ہے کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جائے گا اور پانی کی موجوں سے تو بچ جائے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج سوائے اللہ تعالیٰ کے رحم کے اور اس کے امر کے کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کو تلقین کرتے ہیں آخری وقت میں بھی، اور اس کے بعد دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو جاتی ہے اور بچہ غرق ہونے والوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا کام یہ ہے کہ بعض بچے طاغی ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، لیکن ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخری دم تک بچوں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے، ان کا تفصیلی قصہ کبھی ہم لیں گے، بھائیوں کا جب ذکر آئے گا خاندانی نظام ہی میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب اپنے والد سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں
اور ابا سے کہتے ہیں کہ پروردگار ابا جان ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یوسف کے معاملے میں اور بنیامین کے معاملے میں ہم سے جو سہو ہوا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کیجئے۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہتے ہیں کہ میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ان قریب سے مراد میں تہجد کی نماز میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ مطلب ہے کہ یکسوئی کے ساتھ جب خدا سے لو لگا